الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، بندہ نجید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا قاری خالد اسلامک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بالوقت پہنچتی رہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، توحید کا اقرار بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باب کا تذکرہ خیر بھی ہوتا رہے گا، حضور کی پاک ازواج، حضور کی پاک اہل بیت و اطہار، حضور کے پاک اصحابہ اور ائمہ مجتہدین اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے پیارے پیارے خلفائے راشدین اور ولی اللہ بزرگان دین کی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ یہ باتیں تب آپ سے ہوں گی کہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں گے اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھ کر لائک اور کمنٹس کر کے ہمیں جواب میں بتائیں گے۔ سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے، 1445 سن ہجری، تو نئے سال کا آغاز ہے۔ تو آپ احباب اس بہتر سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پیارے اور حسین و جمیل لخت جگر نور نظر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میدان کربلا کے اندر جو جرأت و بہادری اور شجاعت کے ساتھ یزیدی لشکر کو للکارا اور دین محمدی کو بقایا زندگی پہ عطا کی، تو اس گھرانے کا تذکرہ خیر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضور کے دونوں نواسے سیدنا امام حسن پاک بھی اور امام حسین پاک بھی۔ آئیے گا اس روایت کو ذرا توجہ اور انتباہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ایک دن مسجد نبی شریف کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے نماز ظہر ادا فرمائی، یعنی آپ نے جماعت کرائی، صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا، صحابہ آپ لوگ مسجد میں ٹھہریں، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی پیاری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر تشریف لے جاتا ہوں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام مسجد پاک سے چلے اور چلتے چلتے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ مقریہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کی اپنی پیاری لخت جگر، جن کے بارے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور ان کے ہاں تشریف فرما ہوئے، تو کیا دیکھا، جب حضور گھر پہنچتے ہیں، سرکار کے پہنچتے ہی حضور نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین پاک آپس میں پہلوانوں والی کشتی لڑ رہے ہیں، یعنی محبت کے ساتھ ایک ثقافتی پنجہ آزمائی جسے کہتے ہیں، یا زور آزمائی کر رہے تھے۔ اب حسن کہتے ہیں میں بڑا ہوں، حسین کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ اب حسن عمر میں بڑے تھے ظاہری طور پہ، جب زور لگانے لگے تو حضور نے جب ان کو دیکھا یہ دونوں آپس میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام چلتے چلتے ان دونوں شہزادوں کے قریب پہنچے، تو جب دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین پاک امام حسن پاک کو پکڑنے لگے ہیں، تو اسی دوران حضور جو پہنچے، حضور نے فرمایا اے حسن، جی ابا حضور، فرمایا ایسا کرو نا، امام علی مقام یعنی امام حسین پاک کی گردن سے ذرا مضبوطی سے پکڑو۔ جب حضور نے یہ فرمایا، پھر فرمایا حضور نے کہ حسن حسین کے بازو کو پکڑو اور حسین کو ایسے آرام سے زمین پہ لے آؤ اور آپ نے ان سے جیت جانا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب حضور نے
حضرت امام علی مقام کو نہیں بتایا، یعنی امام حسین پاک کو سرکار نے کوئی بات نہیں بتائی، امام حسن پاک کو بتاتے رہے سرکار کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ جب سرکار بار بار بتا رہے تھے نا، تو اسی دوران سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا میری سین سیدہ پاک آئی حضور کے پاس چلتی چلتی آ کے عرض کرنے لگی، ابا حضور آپ آج مجھے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے زہرا بتائیے گا کیا مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ آقا آپ کی شریعت کہتی ہے کہ دو جو لڑنے والے دو ہوں نا ان کو چھڑا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے درمیان میں جو بھی لڑائی یا کوئی اختلاف ہو تو وہ ختم کرا دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے شہزادے لڑائی اور اختلاف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے، حضور پھر آپ چھڑوا دیجیے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں چھڑاؤں گا۔ آقا پھر جب آپ کی شریعت کہتی ہے کہ لڑنے والوں کو چھڑا دو، آپ چھڑوانا بھی نہیں چاہتے، پھر دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب دو لڑنے والے ہوں تو لڑنے والوں میں سے کسی کو بتایا نہیں جاتا، وہ آپس میں لڑتے رہے، آپ دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ تو حضور آپ چھڑواتے بھی نہیں ہیں، جب وہ لڑ رہے ہیں پھر ان میں سے آپ ایک حسن کو بتا رہے ہیں، حسین کو بتانا بھی نہیں چاہتے۔ حضور اصول تو ایسے بنتا ہے کہ پہلے آپ چھڑا دیں، جب آپ نہیں چھڑاتے تو پھر آپ کسی کو نہ بتائیں، جب آپ کسی کو نہ بتائیں گے تو اگر بتانا بھی چاہتے ہیں تو چھوٹے کو بتانا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اسے بتائیں، بڑے کو نہیں بتایا جاتا۔ جب سیدہ زہرا پاک نے یہ بات عرض کی اپنے پیارے بابا جان جن کا نام نامی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو جب یہ بات بتائی تو حضور نے فرمایا زہرا آپ نے ٹھیک کہا ہے، لڑنے والوں کو چھڑا دینا چاہیے، لیکن میں نے چھڑایا نہیں ہے۔ اگر پہلے تو دونوں کو نہیں بتانا چاہیے، اگر بتانا بھی چاہتے ہو تو پھر چھوٹے کو بتاؤ، بڑے کو نہیں بتانا چاہیے۔ آقا آپ نے چھڑایا نہیں ہے، پھر آپ بتا رہے ہیں تو بڑے کو بتا رہے ہیں کہ ایسے پکڑو، ایسے زمین پہ لٹاؤ، چھوٹے کو آپ بتا بھی نہیں رہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زہرا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتی۔ آقا میں کیا نہیں جانتی، مجھے بتائیے گا، کرم نوازی فرمائیے گا۔ تو میری سین نے جب حضرت سیدہ زہرا پاک نے میرے آقا مولا سے جب پوچھا نا حضور بتائیے میں کیا نہیں جانتی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ساختہ ہو کر ایک بلند آواز سے فرمایا اے زہرا سنیے گا جی آقا۔ سرکار نے فرمایا زہرا پریشان نہیں ہونا، آپ اداس بھی نہیں ہونا۔ آقا کیا وجہ؟ آپ حسن کو بتاتے ہیں، حسین کو نہیں بتاتے۔ حضور نے فرمایا اے زہرا آپ پریشان نہ ہو، جو میں جانتا ہوں وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آقا بتا دیجئے گا نا اب میں کیا نہیں جانتی۔ حضور نے فرمایا ظاہری طور پہ اگر میں حسن کو بتا رہا ہوں، آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے جبرائیل آ کر میرے حسین کو بتا رہا ہے، یعنی اگر میں لڑائی کا جوش اور لڑائی کا پلوانی کا طریقہ حسن کو بتا رہا ہوں تو ساتھ کھڑے ہوئے جبرائیل میرے حسین کو بتا رہے ہیں اے زہرا یہ لڑائی میری طرف سے نہیں ہو رہی، یہ حسن و حسین کی طرف سے نہیں ہو رہی، میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں اس طرح پنجہ آزمائی کریں، اور اللہ رب العالمین جبرائیل کو بھیج کے اور میں محمد الرسول اللہ کو بھیج کے ان کے درمیان میں آ کے ایک کو جبرائیل بتا رہا ہے، ایک کو محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں، اور یہ کام رب ہم سے کروا کر میری آنے والی قیامت تک ساری امت کو میرے نواسوں کا، میرے گھرانے کی شان بتا رہا ہے۔ سامعین محترم یہ ہے میرے حضور کے گھرانے کی شان، عزت و عظمت، کیسے شان بلند نہ ہوگی۔ یہی جبرائیل کبھی میرے نبی کے نواسوں کے دروازے پر یعنی حضرت علی کے دروازے پر آتا ہے قیدی بن کر، کبھی آتا ہے اسیر بن کر جناب والا، کبھی آتا ہے مسکین بن کر، کبھی آتا ہے درزی بن کر، کبھی آتا ہے جناب والا جنت سے جوڑے لے کر یعنی کپڑے لے کر، کبھی آتا ہے جنت سے فروٹ اور پھل لے کر، کبھی آتا ہے جنت سے کھانا۔ ارے میں آپ لوگوں سے جو لوگ آج بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان عزت و عظمت پہ، مجھے بتائیں تو صحیح، جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور کا امام ہے، ملائکہ کو نماز پڑھاتا ہے، لیکن یاد رکھو جن کے گھر کا خادم اور نوکر جبرائیل ہوگا تو بتائیے گا اللہ نے اس گھر والوں کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ محرم الحرام چل رہا ہے، انشاءاللہ ایسی حضور کے گھرانوں کی عزت و عظمت شان پہ بات ہوتی رہے گی، کیونکہ حضور کی آل کی محبت ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر حضور کی آل کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں ایماندار اور مسلمان کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے۔
ایمان ہمارا کامل اکمل تب ہوگا، ہمارا مسلمان بھی کامل اکمل تب ہوں گے جب دل میں حضور کے گھرانے کی، حضور کے صحابہ کا پیار اور محبت ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پورا دیکھیے گا، ہمارے چینل کو فالو کریں یعنی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نشان کو دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔